بے چین ہو رہا ہے۔ وَإِنِ اشْتَكَىٰ رَأْسُهُ اشْتَكَىٰ كُلُّهُ، سر میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ رشتہ محبت مسلمانوں کا اب قائم ہوگا کہ جب ہم گہری نظر کے ساتھ اس رشتے کی اہمیت کو سمجھیں گے، باقاعدہ طور پر، شعوری طور پر، ارادے کے طور پر، کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کے چہرے کو دیکھ کر فوراً یہ خیال آیا کہ اللہ کے نبی نے اسے میرا بھائی بنایا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ بڑا خوبصورت نظام ہے اسلام کا۔ یہ دو روایات اگلی بھی بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، بھائی اپنے بھائی پہ ظلم نہیں کرتا، بھائی اپنے بھائی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ اکبر، ولا یسلمہ، اور دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی، صرف ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ کام بھی کرتا ہے کہ اپنے بھائی کو کسی ظالم کے حوالے بھی نہیں کرتا، نہ خود ظلم کرتا ہے، نہ اپنے بھائی کو کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے کہ ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ ٹھیک ہے اس کو ظالم کے حوالے کر دیا جائے، اور جو اپنی بساط کے مطابق بندہ کر سکتا ہو وہ نہ کرے۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بشارت سنائی، فرمایا ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ جب کسی بندے کو درد محسوس ہو کسی مسلمان کا اور وہ اپنی بساط کے مطابق کچھ کرے، وہ اس کے اوپر کوئی اپنا بیان جاری کرے، آواز اٹھائے اگر آواز اٹھا سکتا ہے، اگر اس کے پاس نفاذ کی کیفیت ہے تو اس کو عملی جامہ پہنائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے بھائی کی حاجت میں لگ جاتا ہے اللہ کی مدد پہ، وہ نہ کسی کا ڈر ذہن میں رکھتا ہے، نہ کسی کا خوف ذہن میں رکھتا ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کر رہا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر رہا ہوں، اس پر جو پریشانی آئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے میری جتنی محنت ہو سکتی ہے میں کروں، اور وہ اس پر لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ آپ یہ پریکٹس کر کے دیکھیں، آپ حیران کن اس کے نتائج دیکھیں گے۔ ان سادہ سا سودا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، سادہ سا سودا کہ اللہ کی مخلوق کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے جتنا آپ ممکن ہو سکے کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس بندے کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ تو جس بندے کی مدد میں اللہ لگ جائے اس کو کسی اور کی مدد کی پھر دنیا میں ضرورت نہیں رہتی، اللہ جو ہو گیا ساتھ۔ اور طریقہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کی کربتوں کو، کرب کو دور کریں، تکلیفوں کو دور کریں، اور صرف یہاں پر اس کا فائدہ نہیں ہوگا، دنیا میں تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، اور سب سے بڑا فائدہ پتہ ہی بندے کو کیا ہوتا ہے کہ انسان نفسیاتی طور پر بڑا مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک نفسیاتی قوت عطا فرما دیتا ہے، پھر وہ کسی کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ سر نہیں جھکائے گا، کیونکہ پہلے بات میں نے عرض کی کہ وہ تقاضوں کو پورا کر چکا ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کر چکا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، جو اس دنیا کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی کی ایک تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو وہ تکالیف اس کے اوپر آئیں گی، اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں میں سے تکلیفوں کو دور کرتا چلا جائے گا، ان آخرت میں بھی فائدہ۔ ومن ساتر مسلما ساترہ اللہ یوم القیامہ، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اب یہ پردہ پوشی کے بھی باقاعدہ اصول ہیں کہ کس معاملے میں آپ نے پردہ پوشی کرنی، کس میں نہیں کرنی۔ اگر تو اجتماعی معاملہ ہو، اجتماعی طور پر کوئی کسی کو نقصان پہنچا رہا ہو تو اس کے بارے میں بتانا یہ شریعت اسلامیہ کے خلاف نہیں ہے۔ اس کے اوپر ایک جمعے کے اوپر پہلے بھی میں نے کچھ اصول بتائے تھے، یہ ہے کہ اگر ایک بندہ انفرادی گناہ کر رہا ہے تو اس کو واویلا کرنے کی بجائے انفرادی طور پہ سمجھایا جائے۔
اگر وہ اجتماعی نقصان کر رہا ہے تو پھر اس کے بارے میں آگاہ کرنا، بتانا، یہ شریعت اسلامیہ کے خلاف نہیں ہے۔ اور ایک اور اس کا معنی یہ بھی کیا گیا اس حدیث پاک کا، من ساتر مسلمن ساترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کو لباس پہنایا، یعنی اس کے پاس لباس نہیں تھا، کپڑے نہیں تھے گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے، جو کسی مسلمان کو لباس پہنائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت کا لباس پہنائے گا۔ یعنی موسم کے مطابق دیکھنا کہ کسی کے پاس لباس نہ ہو، گرمی کا موسم آ جائے تو اس کے مطابق کسی کے لباس کا اہتمام کر دینا، سردی کا موسم آ جائے تو اس کے مطابق اس کے لباس کا اہتمام کر دینا، یہ اللہ کے ساتھ بڑی پاورفل ڈیلنگ ہے، بڑا بہترین سودا ہے کہ آپ کے ادھر ذہن میں بات آئی کہ میں نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے، رب ذوالجلال اپنا ساری توجہ آپ کی طرف کر دیتا ہے اور آپ کی حاجتوں کو پورا کرتا چلا جاتا ہے۔ بلکہ ایک روایت کا خلاصہ تو یہ بھی ہے، کائنات کے آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ خلوص نیت کے ساتھ علمی حصول کے لیے آگے بڑھتا ہے، خلوص نیت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے بڑے بڑے کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے، پھر اس بندے کو ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ کتنا خوبصورت نظام، کتنا خوبصورت نظام اسلام نے ہمیں عطا کیا۔ حضور نے فرمایا، جملہ بڑا نیا تھا کچھ صحابہ کے لیے، حضور نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، اپنے بھائی کی مدد کرو کہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اچھا، بعض دفعہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے یہ بندہ تو ظالم ہے، تو اس حوالے سے وہ جو مومن ہونے کا رشتہ ہے وہ ہم منقطع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک ہم اجتماعی غلطی کرتے ہیں، کیونکہ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے بھائی کی مدد کرو، لفظ کیا استعمال کیا؟ بھائی، اور آگے کیا لفظ استعمال کیا؟ وہ بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ ایک صحابی اٹھے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرہ اذا کان مظلوما، میں مدد کروں گا کہ جب میرا بھائی مظلوم ہوگا۔ افرأیت اذا کان ظالما، اے محبوب کیا آپ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب میرا بھائی ظالم ہوگا، کیف انصرہ، تو اب میں اپنے بھائی کی کیسے مدد کروں؟ ایک ظالم ہے جو کسی پہ ظلم کر رہا ہے تو اس کی مدد کیسے کروں گا؟ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحجزہ او تمنعہ من الظلم فإن ذلک نصرہ، جو وہ ظلم کر رہا ہے تو تجھے اس پہ بھی درد ہونی چاہیے کہ یہ بندہ جو میرا بھائی ہے یہ ظلم کر رہا ہے، کہیں اس ظلم کی وجہ سے جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، کہیں اس ظلم کی وجہ سے یہ راہ راست پہ جو ہٹ رہا ہے۔ اب اس کی مدد کیا ہے؟ کائنات کے آقا فرماتے ہیں کہ اپنے اس ظالم بھائی کو ظلم سے روکنا، اس کو منع کرنا کہ بھائی تو ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اس میں صرف تیرا نقصان نہیں ہے، تیری نسلوں کا نقصان ہے، اس کو سمجھانا، یہ ظالم کی مدد ہے۔ یہ گویا کہ اسلام کا کتنا خوبصورت پروگرام ہے کہ ظالم کو بھی بھائی کہا اور ساتھ ساتھ اس کی مدد کرنے کا بھی کہا کہ اس کی مدد کیا ہوگی کہ تم آگے بڑھ کر اس کو ظلم کے راستے سے روک لو۔ اب یہ بھی انداز، لہذا ظالم کو بھی اس نظر سے نہ دیکھیں کہ یہ بالکل کٹ آف ہو گیا، اس کے ساتھ بھی رشتہ ہے ہمارا ہے۔ اب یہ رشتہ جو نہیں سمجھتے وہ کینہ، بغض، نفرت کا شکار ہو جاتے ہیں، جلدی ہو جاتے ہیں، جس کا نقصان بھی پھر روحانی طور پر ہوتا ہے۔ آپ اپنا رشتہ اخوت پھر بھی قائم رکھیں گے اور کسی ظالم کو ظلم سے بچانے کے لیے اپنی جتنی کوشش ہو سکتی وہ آپ ضرور کریں تاکہ یہ بندہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ ایک اور روایت باہمی اخوت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، بھائی اپنے بھائی پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، بھائی اپنے بھائی کو ذلیل نہیں کرتا، ولا یحقرہ، بھائی اپنے بھائی کو حقیر نہیں جانتا۔ تین باتیں یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ ہمارا رشتہ ہے جس رشتے کے اوپر ہم نے باقاعدہ سوچنا ہے، صرف روایت سننے کی حد تک نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے محبت کے جملے ہیں میرے اور آپ کے لیے
میرے اور آپ کے لیے یہ جملے ہیں کہ آج سے اپنی نظر ٹھیک کریں کہ ہر دوسرے بندے کو ایک تو اپنا بھائی سمجھیں، اور بھائی ہونے کے ناطے جو اصول و ضوابط کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہمیں یہاں پہ عطا فرما رہے ہیں، ان تمام اصول و ضوابط کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں کہ اللہ تعالی حقارت کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالی حقارت کو پسند نہیں کرتا۔ ٹھیک ایک گناہ کی طرف جا رہا ہے، ظلم کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ بھائی ہونے کا رشتہ ختم کریں، اس کی مدد کریں، ظلم سے اس کو بچائیں، آگے بڑھیں کہ بھائی میں آپ کو جہنم کی آگ میں نہیں دیکھنا چاہتا، میں آپ کا نقصان نہیں دیکھنا چاہتا، آپ اس سے بچ جائیں۔ اور پھر کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اپنے سینے کی طرف اور فرمایا التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ یہاں پہ ہے، دل کی طرف اشارہ کیا۔ اور ساتھ ہی حضور نے ایک بات یہ بھی فرمائی بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، کسی مسلمان کے شریر ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ شریر ہے۔ یہ جملہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ ایک تھرمامیٹر ہمیں دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے اندر شر ہے یا خیر ہے، میں شریر ہوں، یعنی شرارت جیسے ہم لفظ بولتے ہیں شرار، یعنی مسلمانوں کے درمیان لڑائی ڈلوانے والا، پھوٹ ڈلوانے والا، اس کو شریر کہا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کسی بھی شخص کے شریر ہونے کے لیے اتنا کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم، کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی حقارت کرے، اس کو حقیر جانے۔ جو بندہ کسی کو حقیر جانتا ہے، جملوں سے حقارت کرتا ہے اس کی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، جیسے ہمارے ہاں ماحول ہے، مختلف تانے دے دینا، غربت کا تانا، قوم کا تانا، یا کوئی اور کسی قسم کا، اور حقارت کا جملہ بول دینا، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اگر آپ حقارت سے دیکھ رہے ہیں تو اللہ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے۔ تو فرمایا کہ اس بندے کے شریر ہونے کے لیے اتنا کافی ہے جو دوسرے کو حقیر جانے۔ لہذا آج یہ بھی طے کریں کہ اگر آپ شریر ہونے سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں تو یہ طے کر لیں کہ میں نے کسی مسلمان بھائی کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا۔ یہ طے کر، محبت کی نگاہ سے دیکھنا ہے، جیسا بھی ہو، کوئی بھی ہو، یعنی رشتے کو قائم رکھنا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کیا کیا چیزیں حرام ہیں؟ دمہ، اس کا خون حرام ہے، ومالہ، اس کا مال حرام ہے، یہ ناجائز طریقے سے مال لینا، وعرضہ، اور اس کی عزت سے کھیلنا، یہ حرام ہے۔ یہ تین چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے حرام قرار دی ہیں۔ جیسے ہم سور نہیں کھاتے، حرام ہے، یعنی ہم میں سے کوئی بندہ الحمدللہ سور نہیں کھاتا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے، کتا نہیں کھاتا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے، بلی کے ساتھ اگرچہ انسیت ہو جاتی ہے مگر کوئی بندہ بلی بھی نہیں کھاتا کہ حرام ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح سور حرام ہے، جس طرح باقی چیزیں حرام ہیں، اسی طرح کسی مسلمان کا خون بھی حرام ہے، کسی مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے لینا بھی حرام ہے، اور اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا بھی حرام ہے۔ اب یہ چھتری جس کی بات میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کی تھی کہ بنیاد کی چھتری وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، آپس میں دشمن تھے، تمہاری دشمنیاں تھیں۔ یہ مدینہ والوں کو بات کی جا رہی، اہل مدینہ میں جو قبائل تھے، اوس، خزرج وغیرہ، یہ ان کو بات کی جا رہی ہے کہ اس نعمت کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جو تم پہ اللہ نے کی، کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم پھر اللہ کی نعمت کے صدقے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اب وہ نعمت کیا ہے؟ جب تک اس نعمت کی قدر نہیں کی جائے گی
ہم آپس میں بھائی بھائی نہیں بن سکتے. اور وہ نعمت اللہ کی کتاب، وہ نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، وہ نعمت کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جس کی بدولت آج بھی ہماری دشمنیاں آرام سے ختم ہو سکتی ہیں. مگر ہم بھی معاشرتی سطح پر جو المیہ یہ ہے کہ شریر لوگوں کی قدر کرتے ہیں اور جوڑنے والوں کی قدر نہیں کرتے. کسی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا اس کے اوپر بھی، وہ لوگ ہم نے ایک شوخی میں کھو دیے. شوخے بن جاتے ہیں نا، چل چل تو کون ہونا بڑا، سانو لڑائیاں لڑ لین. وہ لوگ ہم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، ڈھونڈا تھا آسمان نے جنہیں خاک چھان کر. ہم نے ان لوگوں کو کھو دیا جو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، جو محبت کی بولی بولتے ہیں. ہم ان کو سادہ لفظوں میں کھلے لین لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ہی لڑائیاں جھگڑے چلتے رہیں، مگر یہ انداز ہم اختیار نہیں کرتے. اب دیکھیں مسلمانوں کی جو اجتماعی حالت دیکھیں کہ ایک صفر کے برابر بھی نہیں ہے. ہماری حالت زار یہ ہے، بچیوں کے دوپٹے جسے کوئی بھی نوچ لے کوئی پرواہ نہیں، قسطوں سے کھیلا جا رہا ہے. میں عالمی سطح کی بات نہیں کر رہا، میں آپ اور میں اپنی انفرادی اور اپنی علاقائی سطح پر چیزوں کو ملاحظہ کریں کہ کسی کی عزت کے ساتھ کوئی کیسے کھیلے، نوچ لے. ہماری طبیعت میں کوئی جوں بھی نہیں رینگتی، بات ہی نہیں کرتے. کم از کم بات تو کر سکتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی معاملہ انفرادی کی بجائے لوگوں کے سامنے آ جائے تو وہ پھر انفرادی معاملہ نہیں رہتا، شریعت اسلامیہ اس کو اجتماعی معاملہ بناتی. وہ پھر سب کا مشترکہ مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے برائی پھیل رہی ہو، فتنہ پھیل رہا ہو، وہ پھر کسی شخص کا انفرادی مسئلہ نہیں رہتا، وہ اجتماعی مسئلہ ہوتا ہے. اور ہر بندہ اپنی قوت اور طاقت کے مطابق اس مسئلے کے حل کے لیے اپنی کوشش کرے. کیوں؟ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. اب ایک اور جو ہماری اخوت کا سب سے بڑا مسئلہ، قرآن تو یہ کہتا ہے وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اگرچہ ان کو ضرورت بھی ہو تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ایثار کرتے ہیں. ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہم پہ فلاں تہذیبوں کا حملہ ہو گیا، فلاں تہذیبوں کا حملہ ہو گیا. جب ریٹ بڑھنے کا اعلان ہو تو چیزوں کو سٹاک کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ کیا جو بیچارہ عموماً جب پیٹرول کے اوپر ہمارا سب سے زیادہ یا اور کسی چیز کے اوپر، ایک بیچارے کا پیٹرول ختم ہو گیا، اس کو درد نہیں ہے، اور ایک پیٹرول والے کے پاس پیٹرول ہے بھی اور وہ نہیں دے رہا، کیا اس کو اس مسلمان کا درد محسوس نہیں ہو رہا؟ کیا اس نے عقیدہ اپنے پیسے کو بنایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ اخوت کو اس نے ترجیح دی ہے؟ اس کو تو چاہیے تھا کہ ایک بندہ مجبور آیا جو پڑا ہوا ہے، وہ کسی مجبور کو ویسے دینے کی کوشش کرتا اگر اللہ نے بساط دی ہے. یہ تو 5 روپے 10 روپے 20 روپے کی خاطر لوگ قطاروں میں کھڑے ہیں، لائنیں لگی ہیں، آٹے کی لائنیں لگی ہیں. یہ سارے معاملات ہیں، یہ سارے کس بنیاد پر ہیں؟ کہ ہمارا رشتہ اخوت ختم ہو گیا ہے. ہم دوسرے کا درد محسوس نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے لائنیں لگتی تو لگتی رہیں، میری جیب میں 100-200 زیادہ آ جائے. قرآن یہ کہتا ہے وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ. ذمہ دار بھی اسی طرح رل رہا ہے. کھاد اس کو ٹائم پہ نہیں ملتی اگر تو وہ زمین کی کاشت کیسے کرے؟ کھاد کے اسٹاکسٹ وہ کھاد کو اسٹاک کر رہے ہیں، دوسرے اس کو اسٹاک کر رہے ہیں. تو وہ جو رشتہ اخوت تو ختم ہو گیا، جبکہ برکت پھر بھی نہیں پڑ رہی. کیونکہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیں جو بندہ یہ نیت کر لے کہ جناب جن حالات میں مسلمانوں پر مشکل آئے گی تو میرے اندر جتنی بساط ہوگی میں اس مشکل کو حل کروں گا، تو رسول اللہ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے. تو ڈیلنگ اللہ سے کر لیا کریں اس وقت یار. مگر علامہ اقبال نے کہا تھا وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یعنی فاقہ کش بھی ہو تو اسے کوئی ڈر نہیں لگتا. وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو.
حضور کی محبت نکلے گی، اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کو کوئی درد نہیں ہوگا۔ جس امت کی خاطر رسول اللہ روتے رہے، یہ تکلیف پہنچا کے ہنستا ہے، یہ درد دے کر ہنستا ہے، یہ درد دے کر اپنی تجوریاں بھرتا ہے، اس کے اوپر واہ واہ کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ روح محمد کہاں گئی؟ وہ درد کہاں گیا کہ یار یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس کو تکلیف کیوں آ رہی ہے؟ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، کہ بس چوسنا ہے لوگوں کو، سرمایہ دارانہ نظام، سارے نظام، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج۔ یعنی اگر افغانیوں کا بڑا حوالہ دیا ہے علامہ اقبال نے کہ وہ غیرت والے ہیں، تو کہتے ہیں اگر ان کی بھی غیرت ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے کہ ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو، کہ جو ان کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ اسلام کا حسن یہ ہے، ملا کو نکال دو گے تو یہ ان انسانوں کے ریوڑ کی طرح ہو جائیں گے، انسانوں کا وہ ریوڑ کہ جن کا نہ کوئی رکھوالا ہے اور نہ ان کی کوئی سمت ہے، ہر بندہ اپنی مرضی اپنے انداز کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ خدارا عالمی سطح کے معاملات بعد کے ہیں، وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں پہلے اپنے گھر آدھے گھر جھاڑو پھیر، میں کیا کرتا ہوں، میرا دوسرے مسلمان کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ اگر شام کی اوپر بمباری کی جا رہی تو میں تو کہیں بیٹھا ہوا اپنے کسی پڑوسی پہ بمباری تو نہیں کر رہا، میں کسی کا حق تو نہیں مار رہا۔ اگر فلسطین کے اندر اسرائیل یہودی وہ مسلمانوں کو گھروں سے نکال رہے ہیں تو کیا یہ کام میں تو نہیں کر رہا؟ اگر وہ کسی کے منہ سے نوالا کھینچ رہے ہیں تو کیا یہ کام میں تو نہیں کر رہا؟ جب تک ہر بندہ اپنے آپ کو درد کے ساتھ، درد لے کر، امت کا درد لے کر، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، نوجوان ہو، جب تک یہ درد پیدا نہیں ہوگا تو علاج کیسے ہوگا؟ اور یہ درد کب پیدا ہوگا؟ جب روح کا تعلق حضور کے ساتھ ہو جائے گا، جب اس دل کا تعلق مدینہ منورہ سے ہو جائے گا، جب اس دل کا تعلق کلمہ توحید کے ساتھ ہو جائے گا، اس وقت یہ ساری باتیں ہمارے اندر بطور احساس پیدا بھی ہوں گی اور ہم اس کے لیے بولیں گے بھی، ہم اس کے لیے اپنی سطح پہ عملی اقدامات بھی اٹھائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔